کمیل ابن زیاد نخعی امام علی علیہ السلام کے ان باوفا ساتھیوں میں سے ایک تھے جنہیں فقط امام علی سے محبت کی پاداش میں شہید کر دیا گیا۔ کمیل وہ تھے جنہیں امام علی علیہ السلام نے کئی علوم اور دعائیں عطا کی تھیں۔ جناب کمیل نے جنگ جمل، صفین اور نہروان امام علی علیہ السلام کی رکاب میں لڑیں، تاہم سن 40 ہجری کو امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد کمیل گمنامی کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور تقریباً 80 ہجری تک تاریخ کے اوراق میں فقط اتنا ہی ملتا ہے کہ کمیل کو عبداللہ ابن زیاد نے زندان میں ڈال دیا تھا۔ جناب کمیل تقریباً 40 سے 42 سال تک گمنامی کی زندگی میں رہے اور انہوں نے قید کاٹی، یہاں تک کہ واقعہ کربلا کے بعد اقتدار کی رسا کشی شروع ہوئی، یہاں تک کہ جناب کمیل کی عمر 84 برس ہو گئی اور مسند اقتدار پر حجاج بن یوسف جیسا ظالم و جابر شخص آیا جو مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو چن چن کر شہید کرتا تھا۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ظالم اور جابر ترین افراد میں سے ایک تھا، جس نے 30,000 مردوں اور 20,000 خواتین کو بغیر چھت والی جیلوں میں ڈال دیا تھا۔ ان 50,000 میں سے 3,000 ایسے مرد و خواتین قیدی بھی تھے جن کے تن پر کپڑے نہیں تھے۔ یہ اسیر کھلے آسمان تلے ہر موسم کی شدت برداشت کرتے تھے، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا خزاں۔ جیلوں میں پڑے ان اسیروں کو موسم کی شدت برداشت کرنا پڑتی تھی۔ تاریخ میں موجود ایک واقعے کے مطابق کوفے کی ایک عورت اپنے بیٹے سے جیل میں ملنے آئی تو وہ بیٹے کو نہ پہچان سکی اور کہا کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اس کا بیٹا سیاہ رنگت والا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے رونا شروع کر دیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کو بتاتا رہا کہ وہ ہی اس کا بیٹا ہے، اور وجہ یہ بیان کی کہ گرم موسم کی وجہ سے اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ اسی ظالم حجاج بن یوسف نے روپوش ہو جانے والے کمیل ابن زیاد نخعی کی تلاش شروع کی۔ تلاش میں ناکامی پر حجاج نے کمیل کے قبیلے نخعی، جس قبیلے سے مالک اشتر کا تعلق بھی تھا، اس قبیلے کے لوگوں کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ کئی افراد کو اٹھا لیا گیا اور یہاں تک کہ حجاج نے دھمکی دے دی کہ اگر کمیل سامنے نہ آئے تو نخعی قبیلے کے لوگوں کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے، جس کے نتیجے میں جناب کمیل نے سامنے آنے کا فیصلہ کیا، جس پر لوگوں نے جناب کمیل سے کہنا شروع کر دیا کہ حجاج کی دشمنی فقط آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے قبیلے والوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ جناب کمیل، آپ اپنے آپ کو مشکلات میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ جس پر جناب کمیل یوں گویا ہوئے کہ اب بہت ہو گیا، جو شخص میرے آقا اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی توہین کرتا ہے، میں اس سے اپنے آپ کو چھپانا نہیں چاہتا۔ یہ توہین کرنے والا ہوتا کون ہے؟ یہ حجاج کہتا ہے
کہ کہاں ہے ابو تراب سے محبت کرنے والا۔ اس دوران جناب کمیل اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب وہ 400 فوجیوں کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کے لشکر سے لڑنے جا رہے تھے اور انہیں امام علی علیہ السلام کا خط موصول ہوا۔ جناب کمیل خط کے متن کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی خط میں میرے مولا نے مجھے میری شہادت کی بشارت دی تھی، اور پھر اس کے بعد جناب کمیل سامنے آ جاتے ہیں، جس پر حجاج کے فوجی انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ جب جناب کمیل کو حجاج کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہاں پر موجود تلوار اٹھائے جلاد رونے لگے۔ جناب کمیل کو اب یقین ہو گیا کہ ان کی موت اب یقینی ہے۔ اس دوران حجاج اور حضرت کمیل کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہوا۔ حجاج نے کہا، تو ہے کمیل ابن زیاد؟ کمیل نے کہا، ہاں میں ہی کمیل ہوں۔ حجاج نے کہا، میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ جب تم جوان تھے اس وقت تم خلیفہ حضرت عثمان کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے۔ جناب کمیل نے کہا، جی وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے۔ حجاج نے کہا، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ معاویہ کے خلاف باتیں کرنے والوں میں بھی تم شامل ہو۔ کمیل نے فرمایا، جی ایسا ہی ہے، میں وہی ہوں۔ حجاج نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی سے محبت کرتے ہو، کیا تم ابو تراب سے محبت کرتے ہو؟ حضرت کمیل نے ایک مرتبہ فخر سے سینہ تان کر کہا، ہاں میں ابو تراب سے محبت کرتا ہوں۔ حجاج نے کہا، تم پر اور ابو تراب پر لعنت ہو، اپنا ابو تراب سے ناطہ توڑ دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ جناب کمیل نے فرمایا، تو مجھے ابو تراب سے ناطہ توڑنے کا راستہ دکھا رہا ہے؟ میں علی کا ماننے والا ہوں اور علی کو مانتا رہوں گا۔ میرے مولا نے فرمایا تھا، کمیل تمہیں مار دیا جائے گا، تو فکر نہ کر، میرے قتل کے بعد تیرے فیصلے کا دن بھی آ جائے گا۔ حجاج نے کہا، اگر اپنی زندگی چاہتا ہے تو اب بھی تیرے پاس وقت ہے کہ علی سے ناطہ، علی سے رشتہ توڑ دے۔ حضرت کمیل نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا کہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن علی کو نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت کمیل نے امام علی سے محبت پر اپنا سخت موقف قائم کر لیا، جس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے جلاد کو حکم دیا کہ کمیل کا سر تن سے جدا کر دو۔ یوں 84 سال کے کمیل عشق علی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ شہادت کے بعد جناب کمیل کو نجف و کوفہ کے درمیان مقام ثنویہ میں دفن کر دیا گیا۔ اسی مقام پر جناب کمیل کے ساتھ ہی مشہور محدث حدیث رد الشمس جناب جویریہ بھی مدفن ہیں، جن کے بارے میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔